بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نجات۔ خداوند ذوالجلال کے قہر اور عذاب سے نجات کا اصل دار و مدار تو اس کے فضل و کرم پر ہے، کما قال تعالی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب جہنم سے محض اپنے فضل سے بچایا۔ رہا یہ امر کہ خدا کا فضل و کرم کس پر ہوتا ہے، سو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کا فضل اس پر ہوتا ہے کہ جو خدا کی طرف متوجہ ہو اور اس پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا اقرار اور عہد کرے، اور جن امور کے کرنے کا حکم دے ان کو بجا لائے، اور جن امور سے منع کرے ان سے اجتناب اور پرہیز کرے۔ اور اس اطاعت و فرمانبرداری کے عہد اور پیمان کے بعد اگر کوئی تقصیر اور گناہ جان بوجھ کر یا انجانے میں سرزد ہو جائے تو بہزار ندامت و شرمساری اور بہزار گریہ وزاری سچے دل سے خداوند ذوالجلال کے سامنے توبہ اور استغفار کرے۔ اس وقت خداوند ذوالجلال کی طرف سے عفو اور مغفرت کا وہ بادل برسے گا کہ گناہ کی نجاست اور گندگی کا نام و نشان باقی نہ رہے گا، بلکہ توبہ اور استغفار سے فقط گناہ ہی معاف نہیں ہوتے بلکہ سیئات کو حسنات سے بدل دیا جاتا ہے، کما قال تعالی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جس شخص نے کفر اور شرک سے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ ایسوں کی برائیوں کو بھلائیوں اور نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ہے اسلامی طریقہ نجات جو قرآن اور حدیث میں بکثرت مذکور ہے، اور یہی عقل کے مطابق ہے، اور یہی کتب سابقہ کی تعلیم ہے۔ آیات اور احادیث کے علاوہ کتب سابقہ کے تفصیلی حوالے ہم علم الکلام میں ذکر کر چکے ہیں، یہ مصنف کی ایک تصنیف ہے، وہاں دیکھ لیجئے۔ اب نجات کا وہ انوکھا اور نرالا طریقہ سنیے جو نصارہ نے اختراع کیا ہے، ان لوگوں نے گھڑ لیا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھولے سے گناہ ہو گیا تھا وہ باوجود استغفار کے کسی طرح معاف نہ ہوا، اور باپ کی اس غلطی کی وجہ سے تمام اولاد گناہگار ٹھہری، حتیٰ کہ انبیاء مرسلین بھی اس سے پاک نہ رہے۔ چونکہ گناہ کا معاف کر دینا تو شان عدل و انصاف کے خلاف تھا، اس لیے خدا نے چاہا کہ عدل و انصاف بھی ہاتھ سے نہ جائے اور بندوں پر رحم و کرم بھی ہو جائے، اس لیے خدا نے بندوں کی نجات کی یہ راہ نکالی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر چڑھایا تاکہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور ان کے لیے باعث نجات ہو۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ نجات کا نرالا اور انوکھا طریق سن لیا۔ اگر کسی حاکم کے اجلاس پر کوئی قتل کا مقدمہ پیش ہو اور حاکم بجائے مجرم کے اپنے عزیز لخت جگر کو پھانسی کا حکم دے دے تو اس حاکم کو اگر دیوانہ اور احمق نہ سمجھے تو کیا سمجھے؟ عجیب بات ہے کہ گنہگار کو معاف کر دینا تو شان عدل کے خلاف ہے، مگر ایک معصوم اور بے گناہ کو صلیب پر چڑھا دینا یہ شان عدل کے خلاف نہیں۔ نیز اگر موت ہی گناہ کی جزا اور کفارہ ہے تو ہر انسان مرتا ہے، وہی موت اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے۔ حضرت مسیح کو صلیب دینے کی کیا حاجت ہے؟ باپ کے قصور میں بیٹے کو پکڑنا نہ عقل اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ کسی دین و ملت نے آج تک اس کو روا رکھا ہے۔ خیر، اگر باپ کے جرم میں بیٹے ہی کو پکڑنا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے کسی صلبی بیٹے کو صلیب پر چڑھا دینا چاہیے تھا۔ مثلا قابیل ہی کو پھانسی دے دی جاتی جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ 5000 سال کے بعد ایک معصوم اور بے گناہ بیٹے کو صلیب پر چڑھانا سراسر خلاف عقل ہے۔ قال اللہ تعالی ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى۔ کیا اس شخص کو اس مضمون کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور نیز اس ابراہیم کے صحیفوں میں ہے کہ جس نے اپنے رب کے احکام کی پوری بجا آوری کی؟ وہ مضمون یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کا گناہ اور بوجھ اپنے اوپر نہ اٹھائے گا، اور انسان کو ایمان کے بارے میں اپنی ہی کمائی نفع دے گی، دوسرے کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا۔ چنانچہ تورات سفر استثناء باب 24 ورس 16 میں ہے، اولاد کے بدلے باپ دادے مارے نہ جاوے، نہ باپ دادوں کے بدلے اولاد قتل کی جائے، اور ہر ایک اپنے ہی گناہ کی سبب مارا جائے گا۔ اور کتاب حزقیل باب 18 ورس 20 میں ہے، وہ جان جو گناہ کرتی ہے سو وہی مرے گی، بیٹا باپ کی بدکاری کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کی بدکاری کا بوجھ اٹھائے گا۔ صادق کی صداقت اسی پر ہوگی اور شریر کی شرارت اسی پر پڑے گی۔ اور کتاب الامثال باب 11 ورس 8 میں ہے، صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے اور اس کے بدلے شریر پکڑا جاتا ہے، اور ایسا ہی مضمون کتاب الامثال باب 21 ورس 18 میں ہے۔ اسی طرح اہل اسلام کہتے ہیں کہ جب یہود بے وعود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو تو صحیح سالم آسمان پر اٹھا لیا اور ایک کافر و فاجر کو حضرت مسیح کا شبیہ اور مثیل بنا کر بطور فدیہ قتل کرا دیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قتل کا مسئلہ تورات و انجیل سے نہ کہیں صراحتاً ثابت ہے نہ اشارتاً، محض یار لوگوں کی ایجاد ہے، یعنی نصرانیوں کی، اور نہ یہ مسئلہ تمام علماء نصارہ کے نزدیک مسلم اور متفق ہے۔ بہت سے فرقے واقعہ قتل و صلح کے منکر ہیں، جیسا کہ پادری سیل نے ترجمہ قرآن سورہ آل عمران میں ان فرقوں کا ذکر کیا ہے جو اس کے منکر ہیں، اس کی مراجعت کی جائے۔ قرآن کریم کا تورات و انجیل سے تقابل۔ قرآن کریم میں جا بجا تورات و انجیل اور زبور کا ذکر آیا ہے اور بار بار یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کی کتابیں تھیں جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئیں، اور اسی طرح دوسرے پیغمبروں کے صحیفوں کا بھی ذکر ہے۔ اہل اسلام بلا تفریق کے ان تمام کتابوں اور صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء و مرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین پر نازل فرمائی، لیکن موجودہ تورات و انجیل وہ تورات و انجیل نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ اصل تورات و انجیل کا تو کہیں نام و نشان بھی نہیں، جس کا خود علماء یہود و نصارہ کو اعتراف اور اقرار ہے۔ کتب سماویہ کا جو مجموعہ اس وقت اہل کتاب کے ہاتھ میں ہے اور وہ جس کو بائبل کہتے ہیں، ہم اس وقت اس میں اور قرآن کریم میں کچھ فرق بتلانا چاہتے ہیں تاکہ طالبان حق موازنہ کر سکیں۔ فرق اول، قرآن کریم نے جس دین حق اور شریعت اور ہدایت کو پیش کیا ہے وہ تورات و انجیل کی پیش کردہ شریعت سے کہیں اعلیٰ اور افضل اور غائب درجہ اکمل ہے۔ قرآن کریم نے مبدأ اور معاد، یعنی روز جزا اور آخرت، توحید اور رسالت اور قیامت اور جزا و سزا اور جنت و جہنم کو جس تحقیق اور تفصیل اور دلائل و براہین کے ساتھ بیان کیا ہے، تورات میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں، یعنی 10واں حصہ بھی نہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا وجود باری تعالیٰ اور حدوث عالم کے دلائل و براہین ذکر کیے گئے ہیں اور منکرین قیامت کے شبہات اور اعتراضات کے دندان شکن جوابات دیے گئے ہیں، اور دلائل اور براہین کے ساتھ مشرکین اور صائبین اور یہود و نصارہ کے عقائد کا بطلان اور توحید و رسالت کا اثبات اور حضرات انبیاء اکرام کے کافروں سے مناظرے قرآن کریم میں جا بجا مذکور ہیں۔ توحید، رسالت اور قیامت، صرف ان تین مسئلوں کو لے لیجئے کہ قرآن کریم نے ان مسائل کو کس طرح کے دلائل اور قسم قسم کے براہین سے ثابت کیا ہے۔ تورات میں بھی کہیں اس قسم کے دلائل و براہین کا ذکر ہے، اور انجیل میں تو ان مسائل پر کوئی خاص کلام ہی نہیں، صرف چند مکارم اخلاق اور زہد کا بیان ہے کہ جو قرآن کریم میں اس سے 1000 درجہ بڑھ کر موجود ہے۔